السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین صدا ولاگ پہ ایک دفعہ پھر آپ کے درمیان انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوئے۔ سب سے پہلے قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات رمضان المبارک میں ہوئی۔ نمبر 3، جنگ بدر 18 رمضان المبارک کو ہوئی۔ نمبر 4، فتح مکہ رمضان المبارک کو پیش آیا یہ واقعہ۔ نمبر 5، طائف کے قبائل ثقیف نے 20 سال کی دشمنی کے بعد 9 ہجری رمضان المبارک میں اسلام قبول کیا۔ نمبر 6، حضرت علی شیر خدا کی شہادت رمضان المبارک میں ہوئی۔ نمبر 7، رمضان المبارک کے مہینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطیب کے مقام پر صلیبیوں کو تاریخی شکست دی۔ نمبر 8، رمضان المبارک کے مہینہ میں مصری سلطان نے عین جالوت کے مقام پر منگولوں کو شکست دی۔ اس سے پہلے منگولوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ رمضان المبارک میں پیش آنے والے اہم واقعات۔ نمبر 1، صحیفہ ابراہیم کا نزول، مصر کی فتح، مرزیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، معرکہ بلات الشہداء، فتح مکہ، محمد بن قاسم کی فتح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب بنت حزیمہ سے نکاح، نہر جالوت پر تاتاریوں کی شکست، غزوہ بدر، نزول وحی کی ابتدا، جنگ عسقلان۔ نمبر 13، مسجد عمر بن عاص کی تعمیر۔ نمبر 14، غزوہ تبوک سے واپسی۔ نمبر 15، صدقہ فطر کی فرضیت۔ نمبر 16، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ رمضان المبارک میں پیدا ہونے والی اہم شخصیات۔ نمبر 1، ابن خلدون، حسن بن علی۔ نمبر 3، شاہ احمد نورانی۔ نمبر 4، ابن العربی۔ نمبر 5، عبد الرحمن ناصر۔ نمبر 6، فخر الدین رازی۔ نمبر 7، بدر الدین عینی۔ نمبر 8، محمد الیاس قادری۔ نمبر 9، عبد الوہاب شارانی۔ رمضان المبارک میں وفات پانے والی اہم شخصیات۔ عبداللہ بن عمر، ابن سینا، ابو الحسن سری سقاطہ، شیخ مفید۔ نمبر 6 پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 7، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 8، حجاج بن یوسف، عبداللہ بن مبارک، محمد بن ماجہ، محمد نفس الزکیہ۔ نمبر 14، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 15، حضرت خالد بن ولید۔ نمبر 16، حضرت علی بن ابی طالب۔ آج جو خصوصی طور پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا فتح مکہ کے حوالے سے۔ فتح مکہ جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوہ کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی قلم میں شامل کر لیا گیا۔
فتح مکہ کا پیغام یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر تعلیمات، اخلاق حسنہ، بے مثال گفتار و کردار و رواداری و مساوات، عفو و درگزر میں زندگی کا حسن و جمال اور خوبصورتی اور رعنائی پوشیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم ترین پیغام تا ابد امت مسلمہ کے لیے ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمائی، فتح مکہ 20 رمضان المبارک۔ فتح مکہ کے حوالے سے 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنودگی کی حالت میں ایک منظر ملاحظہ کیا کہ مسلمان سر منڈائے بلا خوف و خطر مسجد حرم میں داخل ہو گئے، تاہم انہیں مکہ میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی، اور حدیبیہ کے مقام پر قریش کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا گیا، تاہم اس صلح کے بعد نازل ہونے والی آیات میں اس معاہدے کو فتح مبین کا نام دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد ہی ثابت ہو گیا کہ یہ صلح حقیقی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد قریش کے حلیف بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر کے اس کے چند آدمیوں کو قتل کر دیا۔ تاریخ طبرہ کے مطابق رات کے وقت جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو انہیں قریش کی عشیر باد حاصل تھی۔ انہوں نے بنو خزاعہ کے سوئے ہوئے لوگوں کو بے دریغ قتل کر دیا۔ بچ نکلنے والوں نے حرم میں پناہ لی، لیکن حرم کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور قریش کے مابین طے پانے والا معاہدہ بھی عملاً ختم ہو گیا، چونکہ اب قریش کا سردار ابو سفیان اس قابل نہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکے، لہٰذا وہ معاہدہ کی تجدید کے لیے مدینہ پہنچ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ فتح مکہ کے حوالے سے جنگ کی تیاریاں اور رازداری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر جنگ کی تیاری شروع کر دی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی سرگرمیوں کو بڑی رازداری میں رکھتے تھے۔ اس موقع پر بھی کوئی نہ جانتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف کو روانہ ہونے والے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ابو بکر و عمر جیسے باخبر صحابہ بھی بے خبر تھے۔ حضرت ابو بکر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کس طرف کا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ابا جان مجھے کچھ معلوم نہیں، تاہم مہاجرین میں سے حطب بن ملتا نے اندازہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے قریش کو آگاہ کرنے کے لیے اطلاع بھیج دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، زبیر اور مقدار کو حکم دیا کہ وہ حاطب کی پیغام بر عورت سے وہ خط چھین لائیں، چنانچہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس سے خط چھین لائے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ سے مکہ کے لیے روانگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 2 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو 1,600 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اسی موقع پر حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کے بعد امن و امان قائم ہونے کی وجہ سے
بہت سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں عصر نو سوچنے سمجھنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام اس وقت تک اپنی منزل سے باخبر رہے جب تک کہ راستے میں انہیں مکہ کی جانب رخ کرنے کا حکم نہ دے دیا گیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی کو آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ عربوں میں رواج تھا جب کبھی صحرا میں خیمہ زن ہوتے تو ہر خیمہ کے باہر آگ جلاتے۔ یوں اہل مکہ نے سمجھا کہ یہ لشکر 30,000 پر مشتمل ہے۔ ہتھیار ڈال دینے کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ابو سفیان نے بھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ملاحظہ کے لیے بلایا تھا، اہل مکہ کو سمجھایا کہ مزاحمت کے بجائے ہتھیار ڈال دینے میں ہی خیر ہے۔ اللہ اکبر! فتح مکہ ایک عظیم فتح۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کی خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 6 حصوں میں تقسیم کیا، جن میں سے ہر ایک الگ الگ راستے سے مکہ میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاران کو حکم دے رکھا تھا کہ اس وقت تک ہتھیار نہ اٹھائیں تا وقت یہ کہ کوئی ان کے مقابلے میں آ جائے۔ خون ریزی سے بچنے اور امن فتح کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو کعبہ میں پناہ لیں گے انہیں امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے انہیں امان ہے، اور جو اپنے گھروں میں رہیں گے ان کے لیے بھی امان ہے۔ فتح مکہ اور امن فتح کے لیے حکمت عملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاح الدارین کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا۔ تمام آنے والی امتوں کے لیے آپ رحمت للعالمین تھے۔ چنانچہ اپنی شان رحیمی کے سبب عجز و انکساری سے جھکے ہوئے مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر نہ تو احساس تفاخر تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور نہ ہی جذبہ انتقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناقابل شکست دور ابتلا کے بعد اس عظیم مشن میں کامیابی سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر قریش کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں اور کریم باپ کے فرزند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی سرزش نہیں ہے، کوئی سرزش نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، بے شک وہ بہت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یوں مکہ سے مشرکین کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑتے ہوئے فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بلا شبہ باطل مٹنے ہی کے لائق تھا، اور اہل مکہ جو ایک روز پہلے تک اسلام کے دشمن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ 20 رمضان المبارک فتح مکہ۔ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی اور اس کے فضل سے یہ سب ممکن ہوا۔ 2 شعر آپ کی نظر۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی،
जज्बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलाते आई जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे बूटी लाई अल्लाह पाक मेरे पढ़ने को आपके सुनने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत बख्शे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो अय्याम बड़े महदूद है, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। निजात, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह बड़े करीम है। दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक हमारी कोताहियों को, गलतियों को माफ़ फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह पाक उनकी कर्ज से खलासी अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती, शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। और जो हमसे बिछड़ गए ईमान की हालत में, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। ढेर सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप सब के लिए। मेरे चैनल सदा विलाग को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और कोई मशवरा हो तो ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।